الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں. اعتکاف کے معنی جیسے ہم نے اصطلاحی معنی جو معنی عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پڑھا سنا. لزوم المسجد یعنی آدمی مسجد سے لگے رہے، تو اس کے لیے اعتکاف کے لیے پلر آف اعتکاف یعنی ارکان الاعتکاف یعنی ضروری چیزیں اعتکاف کے لیے کیا ہیں. تو بعض علماء نے کہا کہ بس ایک ہی ضروری چیز ہے کہ آدمی مسجد میں اعتکاف کرے، مسجد میں اعتکاف کرے. لیکن یہاں صاحب کتاب نے 4 باتیں یہاں انہوں نے بتائی ہیں. پہلی چیز کہا النیہ، اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے. ویسے ہر کام کے لیے نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. ہم لوگ روزے سے ہیں تو رمضان کے روزوں کی نیت کی بات الگ ہے، عام روزوں کی بات الگ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت جس پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین جو خرچ کرتے تھے اللہ کے راہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے صدقے قبول نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کی نیتیں برابر نہیں تھیں. بہت سارے لوگ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، چونکہ مانگنے والا پیچھے پڑ جاتا ہے، اچھا چلو کیا کہ دیکھو اسے چھٹکارا حاصل کریں گے، اللہ قبول نہیں کریں گے. جب تک ہماری نیت نہ ہو بطیب خاطر اللہ کے لیے ہم خیرات اور صدقہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تب تک ہماری اعمال قبول ہونا مشکل ہے. صرف جان چھڑانے کے لیے دیں کہ بھئی بہت تنگ کر رہا ہے، چلو کچھ دے کے اس سے جان چھڑاتے ہیں، کہا کہ ایسی بات نہیں. تو نیت یہ سب سے ضروری چیز ہے اعتکاف کے لیے. ایک دوسری چیز اللطف فی المسجد، کہ آدمی کا مسجد میں قیام کرنا اعتکاف کے لیے. جیسے کل کے درس میں ہم نے کہا کہ عورت ہو یا مرد، اس کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں مرد مسجد میں اعتکاف کرے گا، عورت گھر میں اعتکاف کرے گی. آپ لوگوں نے بھی شاید ایسے ہی سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، آپ کی بیویاں امہات المؤمنین مسجد میں ان کے ٹینٹ لگ رہے ہیں. یہ مفتی لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں عورت گھر میں اعتکاف کرے گی. ایسا کب تک بولتے رہیں گے جبکہ آج بولنا پڑ رہا ہے کہ مسجد میں عورتوں کے لیے مخصوص جگہ بناؤ. آج سارے طبقات، ساری جماعتیں اس فتوے پر متفق ہیں کہ نہیں، عورتوں کو مسجد سے قریب کرنا پڑے گا، ان کے لیے الگ جگہ بنانی پڑے گی. تو فتویٰ دینے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کیا فتویٰ دے رہے ہیں، لوگوں کو کون سی بات بتا رہے ہیں. تو کہا کہ اللطف فی المسجد، اعتکاف کے لیے مسجد میں ٹہلنا ضروری ہے. اور اسی طرح ایک وہ آدمی جو اعتکاف کرتا ہے اس کے اندر کیا شروط ہونی چاہیے، کون سا آدمی اعتکاف کر سکتا ہے. جو عام عبادات کے لیے جو کنڈیشن ہے، العاقل البالغ المسلم، کہ اعتکاف کرنے والا عقل مند ہو، مسلمان ہو. اور اس کے بعد کہا المعتکف، یعنی وہ جگہ جہاں آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ تو مسجد ہے. ایک اور چیز جس کے بارے میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے. یعنی آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا تو روزہ رکھنا ضروری ہے. کتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں گے تو کیا کریں. بولا نہیں، روزہ رکھ کر ہی اعتکاف میں بیٹھنا ہے. تو کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کنت نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں نے نیت کی تھی کہ ان اعتکف لیلۃ، میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں. جاہلیت کے زمانے میں. اب میں کیا اسے پورا کروں؟ اب مسلمان ہو گیا ہوں. جاہلیت کے زمانے میں نے نیت کی تھی، اب کیا میں اس نظر کو پورا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوفی بنذرک، تمہاری نظر پورا کرو. چونکہ وہ نظر معصیت کی نہیں تھی. نظر 2 ٹائپ کی ہوتی ہے. کوئی آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی نظر مانتا ہے، تو واقعی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظر تھی وہ اللہ کے لیے تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بنذری، اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں تو کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں رات میں اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر روزے کے بھی آدمی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ وہذا مذہب الشافعیہ۔ اور صحیحین کی ایک حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من شوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے سٹارٹنگ 10 ڈیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو شوال میں تو روزہ واجب نہیں ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے سکتا ہے۔ تو یہ سارے دلائل رکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ بغیر روزے کے بھی آدمی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن روزہ رکھ لیتا ہے تو اچھا ہے۔ تو ہم اسے یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس لیے کہ کچھ آزار بھی ہوں گے۔ تو بہرکیف اس میں دو طرح کے اوپینین ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، روزہ رکھے تو اچھا ہے یا روزہ رکھنا پڑے گا۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ لم يذكر الله سبحانه الاعتكاف الا مع الصوم ولا فعله رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا مع الصوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے ساتھ ہی اعتکاف کیا ہے، لیکن میں نے جیسے فتاویٰ پڑھے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ آدمی اعتکاف کرنے کی جگہ میں کب داخل ہوگا، کب وہاں سے نکلے گا، کیا کیا کام وہ اعتکاف کی حالت میں کر سکتا ہے، کن باتوں سے اسے بچنا چاہیے۔ کچھ اور باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازگی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔